یہاں کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ قرآن پکڑتے ہیں اور قرآن کے سائے میں دلہن کو رخصت کرتے ہیں، اور برکتیں قرآن کا سایہ کرنے سے نہیں ہوتی، برکتیں نازل ہوتی ہیں قرآن پڑھنے سے، برکتیں نازل ہوتی ہیں قرآن کو سیکھنے سے، برکتیں نازل ہوتی ہیں قرآن کو سکھانے سے، برکتیں نازل ہوتی ہیں قرآن پر عمل کرنے سے، برکتیں نازل ہوتی ہیں قرآن کو قانون بنانے سے۔ عملی زندگی میں قرآن کو لائیں گے تو پھر برکات نازل ہوں گی، ورنہ محض ایک نسخہ اوپر پکڑ کے برکات نازل ہونے والی نہیں ہیں جب تک اس کے میسج پہ آپ غور نہیں کریں گے۔ ورنہ بتائیں، نبی علیہ السلام نے زینب بنت محمد کو رخصت کیا تھا، قرآن رکھا تھا اوپر؟ ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ رضی اللہ عنہن اجمعین، 4 بیٹیوں کو نبی علیہ السلام نے رخصت کیا، کبھی کسی نے قرآن کا کوئی نسخہ اوپر رکھا ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور ہمارے شفا حاصل کرتے ہیں شہد کی بوتل گلے میں لٹکا کے، گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ملے گی، استعمال کرنے سے شفا حاصل ہوگی۔ تو عملی زندگی میں اس قرآن کو لائیں نا، عملی زندگی میں تو قرآن کوسوں دور ہم سے، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ وہاں پر چل رہے ہیں، حرام کی ساری کمائی ہو اور وہ حرام کے اربوں لگ رہے ہوں، اور قرآن کا سایہ کرنے سے برکتیں نازل ہوں گی۔ قرآن کہتے ہیں لوگ اگر ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، زمین و آسمان سے اللہ اپنی برکتیں کھول دیتا۔ اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور جو اللہ نے ان پر نازل کیا تھا یعنی قرآن، اگر اس کو قائم کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے بھی اور ان کے نیچے سے بھی برکتیں کھول دیتے۔ برکتیں یوں نازل ہوتی ہیں، یہ طریقہ ہی غلط ہے برکتیں حاصل کرنے کا۔